آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی: اے ایمان والو، دین اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے. اللہ تمام اہل اسلام کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ساری باتیں ماننے کی سعادت عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں. ایک، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، روزہ اور بیت اللہ کا حج. یہ 5 ارکان اسلام ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گرا دیا جائے تو عمارت میں نقص آتا ہے، عمارت قائم نہیں رہتی. ان 5 چیزوں پر ایمان لانا، انہیں ادا کرنا مسلمان پر ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک یہ کلمہ طیبہ زبان سے ادا نہ ہوگا بندہ مومن نہ ہوگا. مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے یہ کلمہ طیبہ زبان سے ادا کیا جائے. دل سے تو یقین رکھنا ہی رکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی غیر مسلم بھی آتا ہے اور آ کر یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کفر کو چھوڑ گیا ہے. اللہ رب العزت نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دی ہے. یہ کلمہ طیبہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کی کوتاہیاں اور غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. جو کچھ بھی کیا ہو خلوص دل سے یقین سے کلمہ طیبہ پڑھ لے انسان، اللہ تعالیٰ اس کی ساری تقصیروں کو معاف فرما دیتا ہے. کبھی سوچا غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اسلام کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے لیے وعدہ الہی ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، لیکن جب وہ ایک مرتبہ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کا کفر معاف ہو گیا، ہر چیز معاف ہو گئی. فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. تو آئیے اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں. جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. ایمان جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے.
جیسے کسی عمارت میں نقص آ جاتا ہے، ایمان میں بھی آہستہ آہستہ شکست و ریخت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس ایمان کی تجدید کرو۔ تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، رب کے ہاں وہ محبوب آدمی ہے، اللہ کے ہاں وہ پیارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں ایک تذکرہ آتا ہے، ذرا چھوٹا سا سنیے اسے، کہ ایک دن جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل جاؤ فلاں بت خانے میں جاؤ، ذرا دیکھو۔ یا اللہ میں بت خانے میں جاؤں؟ ہاں میرا حکم ہے جاؤ۔ جبریل امین بت خانے میں آئے تو بت خانے میں دیکھا کہ 70 سالہ بابا ہے، بت سامنے رکھا ہوا ہے، اس کا نام پکار رہا ہے، جو اس نے رکھا تھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا، عبادت کرتا ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی، جو بھی نام لے رہا تھا وہ غلطی سے لفظ ایک دو آگے پیچھے ہو گیا تو نکل گیا یا سمد۔ سمد ہے اللہ کا نام۔ اللہ نے 10 مرتبہ عرش اعلیٰ سے آواز دی، لبیک عبدی لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل امین نے عرض کی، یا اللہ یہ تیری بے نیازی کی سمجھ ہی نہیں آئی، اس نے تو تیرا نام لیا ہی نہیں، اس نے تو اپنے بت کا نام لیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، زبان غلطی سے پھسل کے تیرا نام ادا ہو گیا۔ فرمایا اسے تو معلوم نہیں میرا نام ہے، مجھے تو معلوم ہے نا کہ یہ میرا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، تو رب تعالیٰ کا جو نام لیتا ہے ذرا غلطی سے بھی لے لے، رب اس کا بھی اجر دیتا ہے، تو جو سچے دل سے لیتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی کو کیوں نہیں بھرتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ ایک اپنی تفسیر میں ایک تذکرہ لکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی لایا جائے گا، نامہ اعمال نیکیاں بالکل کاغذ صاف، گناہ بھرے 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 بھرے، آخر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، بندے جا میں نے تجھے تیرے عمل سے بخش دیا، تیرے عمل سے تجھے معاف کر دیا، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، پر مجھے بتا تو دے میرا عمل ہے کیا، مجھے تو یاد نہیں، ساری زندگی میں نے تجھے یاد کیا ہو، تیرا عمل میرا عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک رات تو سویا ہوا تھا، پہلو اس پہلو سویا ہوا تھا، تیرے پیٹ میں ہوئی درد، جب پیٹ میں درد تو نے پیٹ کی اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ، اتنا کہنے سے درد ختم ہو گئی، تو نے پہلو بدل لیا، تو سویا ہوا تھا، تجھے تو یاد نہیں، تو نے مجھے یاد کیا، پر مجھے تو یاد ہے کہ تو نے مجھے یاد کیا۔ تو جو اللہ کا نام لیتا ہے بڑی سعادتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ آئیے اللہ کے نام کی مالا جپتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے رب تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جو کلمہ طیبہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ لطف و کرم فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اور بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، اور سب سے ہلکا اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ رستے میں پڑا ہو کوئی پتھر ہے، کوئی لکڑی ہے، ایسی چیز جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اس کو ذرا پاؤں سے پرے کر دیجئے۔ اللہ رب العزت مہربانی فرمانے والا
ایک آدمی عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ مجھے جنت عطا کر دے. فرمایا رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے رب جنت عطا فرما دے گا. رب تو بڑا مہربان ہے. آپ کہیں چلتے ہیں, سائیکل پر ہیں, سواری پر ہیں, موٹر سائیکل پر, کار پر, رستے میں کوئی اینٹ نظر آ جاتی ہے, آپ رکیے اس نیت سے کہ اللہ رب العزت کے نبی نے ارشاد فرمایا اس چیز کو دور کر دو, اللہ جنت دیتا ہے. شاید ایک ہی پتھر دور کرنے سے نیلی چھت والا جنت لکھ دے. اس کے ہاں کسی خزانے کی کمی نہیں ہے, اس کے خزانے بھرے کے بھرے ہیں. وہ اس امت پر مہربان ہے, اس امت پر شفقت کرتا ہے, رحمت فرماتا ہے. اور ہمیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو ایسا بنا لینا چاہیے کہ جس سے اللہ رب العزت کی رحمت آئے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. ابتداء اسلام میں ہر جگہ کفر شرک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جہاد کیجئے. آپ نے جہاد کے اسلام کو پھیلانے کے لیے, تو اس دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ان کی ہر چیز محفوظ ہو گئی, ان کی ہر چیز اللہ کو پیاری ہو گئی, اور پھر ان کا حساب اللہ پر ہے. اللہ ان سے کیا سلوک کرتا ہے. تو ظاہری دنیا میں اسلامی سلطنت میں جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے رب تعالیٰ اس پر کرم کر دیتا ہے اور اسلام کی رحمت والی حکومت کے دروازے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کلمہ طیبہ کثرت سے توفیق عطا فرمائے. جو کلمہ طیبہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جاتا ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. کہتے ہیں بچہ جب بولنے کی عمر کے پاس آئے, وقت آئے, اس کے سامنے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بچے کی جب عمر بولنے پہ آتی, باتیں کرنے پہ آتا ہے, اس کے سامنے پڑھتے ہیں. اللہ توفیق دے اس کی زبان سے پہلا کلمہ ہی نکل گیا لا الہ الا اللہ, اور پھر اللہ اس کی توفیق سے, اس کی رحمت سے برکت دیتا ہے کہ آخری سانس میں بھی نکلتا ہے لا الہ الا اللہ. درمیان میں جو بھی ہو رب تعالیٰ پھر سب کو نظر انداز کر دیتا ہے, اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں, اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. یہ سانسوں کا اتار چڑھاؤ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے گا. سمندر پر بلبلا ہے, کس وقت جو ڈوب جائے گا, بلبلا ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ کسی مسجد میں اعلان ہو جائے آج فلاں حاجی صاحب چودھری صاحب نہیں رہے, اس سے پہلے اپنے پروردگار کو یاد کر لیجئے. لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجئے, کلمہ طیبہ پڑھیے, اور جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, تو اللہ تعالیٰ الا حرمہ اللہ علی النار, اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. وہ جہنم کی آگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی. جو کلمہ طیبہ پڑھے, رب کو یاد کرے, خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے, اللہ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے. بلکہ مومن جس وقت جہنم سے گزرے گا, یہ ذہن میں رہے کہ ہم یہاں سے قبر میں جائیں گے, قبر سے نکلیں گے تو اس کو کہیں گے میدان محشر, حشر کا میدان, اس میں ہم سب نے جانا ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد ہم ایک پل سے گزریں گے جو جہنم کے اوپر پل ہے. اس پل صراط سے گزرنے کے بعد پھر جنت ہے, جنت آخر میں ہے. پہلے قبروں سے نکلنا میدان حشر ہے. اس میدان حشر میں ہم نے 50,000 سال رہنا ہے, اس میدان حشر میں. پھر پل صراط سے گزر کر ہم نے جنت میں جانا ہے. پل صراط جہنم کے اوپر, پوری جہنم کے اوپر ایک پل ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کلمہ شریف پڑھنے والا
جب پل صراط سے گزرے گا، جہنم سے گزرے گا، تو جہنم نیچے چیخ کے کہے گی جوز یا مؤمنو ان نورک اطفا لہبی، او مومن جلدی سے گزر جا، تیرا نور تو میرے شعلے ٹھنڈے کر رہا ہے۔ تو مومن جب گزرے گا جہنم سے تو جہنم کے، تو جہنم نیچے پکارے گی، چیخے گی، اور جلدی سے گزر جا، ایمان والے جلدی سے گزر جا۔ یہ کلمہ طیبہ ہے جسے ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، آخری وقت ہماری زبانوں پہ اللہ کی توفیق سے ادا ہونا ہے۔ تو جب یہ ادا ہوگا، رب تعالیٰ قبر پہ بھی رحمت نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بھی اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ فرمایا جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس پر آتش دوزخ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور جس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے سمجھ لیجئے اس جیسا نیک بخت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے۔ پھر اور حدیث پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مر گیا اس حال میں کہ اسے معلوم ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ جنت جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی ہی سے بنا دیا، ساری سعادتوں کی چابی ہی سے قرار دے دیا ہے۔ آؤ ایمان والو اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں۔ جیسے عمارت جو ہے آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، کہیں سے اس کا سیمنٹ اکھڑ جاتا ہے، کہیں سے کوئی اینٹ اکھڑ جاتی ہے، دروازہ خراب ہو جاتا ہے، پھر آخر میں ایک دن مستری کو بلا کر اسے صاف کیا جاتا ہے، اس پہ سیمنٹ لگایا جاتا ہے، دروازے درست کیے جاتے ہیں، جب رنگ و روغن کر دیا جاتا ہے تو عمارت بالکل نئی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ایمان بھی ایک عمارت ہے، یہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کے ساتھ بری صحبت سے اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہے۔ بندہ مومن جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ساری دراڑوں کو ختم کر کے پھر اسے نیا کر دیتا ہے۔ تو آئیے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ورد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرض کرم نوازیوں سے وہ مالا مال ہوا کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ ایک تذکرہ سماعت کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، صدیق اور فاروق اعظم بھی تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہیں چلے گئے، تو تھوڑی دیر ہو گئی واپس نہ آئے۔